أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تبارك وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، 2024 کا سال شروع ہوا ہے، سال ایک اور گزرا. دنوں کا اور راتوں کا آنا جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے. اللہ نے قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بلا شبہ انسان، زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا عدلنا بدلنا، واختلاف اللیل والنہار ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. دن کا آنا، رات کا چلے جانا، اور اسی طرح ہفتے کا، مہینے کا، سال کا گزر جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے غور و فکر کرنے کی چیز ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ زندگی کے ایام کس طرح آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے ہیں اور ہم آخرت کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ امام تفسیر ہیں، انہوں نے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کی تفسیر میں لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَضْرِبْ لَهُمْ، مثال بیان کیجئے لوگوں کے سامنے، مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيا، دنیا کی زندگی کی، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے گرا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو آسمان سے گرنے والے پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح آسمان سے پانی گرتا ہے اور ایک جگہ ٹھہرتا نہیں بلکہ آہستگی کے ساتھ یا روانی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی ہے کہ آہستہ آہستہ گزرتا چلا جاتا ہے. انہوں نے لکھا کہ پانی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتا. اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک جگہ ٹھہری ہوئی نہیں رہتی ہے. اگر گزشتہ سال وہ 30 سال کا تھا تو اب 31واں سال اس کا شروع ہو گیا، 31 سال کا تھا تو 32واں سال شروع ہو گیا، 40 سال کا تھا تو 41واں سال شروع ہو گیا، 50 سال کا تھا تو 51واں سال شروع ہو گیا، 60 سال کا تھا تو 61 سال شروع ہو گیا. تو انسان کی زندگی ٹھہرتی نہیں ہے، جس طرح پانی اپنی جگہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے دنیا کی زندگی کو پانی کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے کہ جو آدمی پانی کے اندر جائے گا پانی کے اثر کو ضرور قبول کرے گا، یعنی ضرور بھیگے گا. اگر پاؤں ڈالے گا جتنی مقدار میں ڈالے گا وہاں تک پاؤں کو بھگوئے گا، کپڑے کے ساتھ جائے گا کپڑا گیلا کرے گا. اسی طرح انسان دنیا کے اندر جائے گا تو دنیا کے فتنوں میں، دنیا کی خرافات میں، دنیا کی برائیوں میں مبتلا ہو کر رہے گا. جس طرح پانی میں جانے والا پانی میں جا کر کے پانی کی تاثیر کو قبول کرتا ہے، اپنے کپڑے کو، اپنے بدن کو بھگو ڈالتا ہے. فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے
انسان کی زندگی کو پانی کے ساتھ تشبیہ اس لیے بھی دی ہے کہ اگر پانی مناسب مقدار میں ہو تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر پانی زیادہ ہو جائے تو انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دنیا میں انسان مناسب مقدار میں رہے تو انسان کے لیے دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن اگر انسان دنیا میں اس طرح فکر مند ہو جائے اور اس طرح لگ جائے کہ بس دنیا ہی دنیا ہو، دنیا ہی کی فکر سوار ہو، تو آدمی نقصان اٹھاتا ہے دنیا کے ذریعے سے۔ تو وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کو بطور مثال کے پیش کیجیے، یہ ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے گرنے والا پانی ہوتا ہے، اس کے اندر ٹکاؤ نہیں ہوتا، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اس کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور اسی طرح اگر کم مقدار میں ہو، مناسب مقدار میں ہو تو فائدہ مند ہوتا ہے، اور اگر زیادہ مقدار میں ہو تو نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی ٹھہرنے والی نہیں ہے، آہستہ آہستہ گزرتے جائے گی، موت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ انسان کی دو چیزیں ایسی ہیں جو پیچھا کرتی رہتی ہے، ایک موت اور ایک رزق۔ آدمی کہیں بھی جائے، اللہ نے قرآن میں بہت صاف لفظوں میں فرمایا سورہ جمعہ میں اور دیگر مواقع پہ کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ اور چھپ جاؤ، پہاڑوں کے نیچے چلے جاؤ، قلعوں میں بند ہو جاؤ، لیکن موت تمہیں آ کر کے رہے گی، موت آ کر کے دبوچ لے گی۔ تو موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، اور رزق انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دینا مقدر کر دیا ہے، انسان پا کر کے رہے گا، وہ رزق حاصل کیے بغیر وہ دنیا سے نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے مرنے کا وقت قریب ہے، اور لوگ رشتہ دار، بیٹے، بیوی اس کے منہ کے اندر لقمے ڈالتے ہیں، کچھ لقمے کو وہ اندر لیتا ہے، کچھ لقمے کو نکال دیتا ہے۔ زمزم کا پانی لا کر کے آخری قطرہ پلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ منہ میں ٹپکا دے، پاکیزہ پانی اس کے منہ میں چلا جائے، کچھ پانی کو اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے اور کچھ پانی کو الٹ دیتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے۔ جتنی مقدار میں رزق اس کے لیے مقدر تھی اتنے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، حلق کے نیچے اتار لیتا ہے، اور جو اس کے مقدر میں نہیں ہے اسے نکال دیتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو آخری دم تک انسان اپنے روزی کو حاصل کیے بغیر اس دنیا سے نہیں جاتا، جتنی مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے اتنا حاصل کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا دیتے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح سے وہ حاصل کر لیتا ہے اور پھر اس دنیا سے جاتا ہے۔ بہرحال بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ سال کا گزر جانا، سال کا آنا جانا، یہ فکر مندی کی بات یا خوشی کی بات نہیں ہے۔ لوگ طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں۔ پہلے غیروں کے اندر یہ باتیں تھیں کہ نیا سال مناتے تھے اور کیک کاٹا کرتے تھے، برائیوں میں مبتلا ہوتے تھے، لیکن آج مسلمانوں کی جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر یہ خرافات اور یہ برائی اس قدر پیوست ہو گئی ہے، آ گئی ہے کہ وہ لوگ پیچھے ہو گئے ہیں، اور ہمارے بچے یہ سب خرافات کرنے میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ نئے سال کا انتظار کرتے ہیں کہ کب نیا سال آئے اور ہم خرافات کریں، ہم پٹاخے داغیں، ہم کیک کاٹیں، ہم خوشیاں منائیں، ہم ناچیں، ہم گائیں، ہم دوسروں کو موبائلوں کے ذریعے سے مبارکباد دیں۔ یہ تمام چیزیں اسلامی شریعت کے اعتبار سے ناجائز ہیں، مناسب نہیں ہیں، لیکن کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو سال کا گزر جانا، ایام کا آنا جانا، یہ عبرت لینے کے لیے ہے اور انسانوں کو سوچنے کے لیے ہے کہ میں 40 سال کا تھا، اب 41 سال کا ہو گیا ہوں، موت سے قریب ہوتا جا رہا ہوں، زندگی سے دور اور موت سے قریب ہوتا رہا۔ ایک منزل ہے، اگر ہماری زندگی 60 سال کی ہے تو ہم 40 سال گزار چکے ہیں، تو 20 سال بچ گئے ہیں، اب تو ہمیں آخرت کی اور تیاری کرنی چاہیے، لیکن بجائے تیاری کرنے کے ہم خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج بوڑھا کیا، بچہ کیا، عورتیں کیا، شہری کیا، دیہاتی کیا، عربی کیا، عجمی کیا، سب کو فکر جو لگی ہوئی ہے، یہ لگی ہوئی ہے کہ دنیا کو کس طرح ہم مزے کے ساتھ گزار لیں اور دنیا کی زندگی میں کس طرح خوب عیش و عشرت کر لیں۔ یہی فکر لے کر کے صبح اٹھتے ہیں اور بازاروں میں جاتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، دنیا کی دیگر کاموں میں جاتے ہیں، تو یہی فکر سوار ہوتی ہے کہ کس طرح دنیا کی زندگی خوشگوار ہو جائے اور عیش و عشرت کے ساتھ میری زندگی گزرے، میرے بچوں کی زندگی گزرے، میرے خاندان کے لوگوں کی زندگی گزرے۔
اور یہی فکر میں دن بھر پریشان رہتے ہیں، رات میں آ کر کے اسی فکر میں بستر پر لیٹ جاتے ہیں، دراز ہو جاتے ہیں، پھر رات میں خواب بھی یہی سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، یہاں کما رہا ہوں، اس کے پاؤں کو کھینچ رہا ہوں، اسے مار رہا ہوں، اس سے کما رہا ہوں، یہ تمام چیزیں خواب میں دیکھتے ہیں، کیونکہ دن بھر کی فکر تو یہی لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ اگر ایک غیر مسلم جس کا آخرت پر عقیدہ نہ ہو، اس کی یہ فکر ہو، اس کا یہ غم ہو، اس کی یہ آرزو ہو اور یہ تمنا وہ رکھتا ہو، تو ایک وقت بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر ان کا یقین نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہی عائش کر لینا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ دنیا کام کی جگہ ہے، اعمال کرو، خوب جم کر کے اعمال کرو، اپنے آپ کو تھکاؤ، نمازوں کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، دیگر ذکر و اذکار کے ذریعے سے، خدمت خلق کے ذریعے سے، جتنی خوبی کر سکتے ہو، جتنے اچھے اعمال کر سکتے ہو کر کے اپنے آپ کو تھکاؤ۔ یہ دنیا کام کی جگہ ہے۔ جس طرح دکان کے کاروباری آدمی جب ماحول ہوتا ہے اور جب سیزن آتا ہے تو کھانا بھی دکان پر منگا کر کھاتا ہے، دوپہر کے کھانا کھانے کے لیے گھر پر نہیں جاتا، ڈبے منگا لیتا ہے، ہوٹلوں سے کچھ چیزیں منگا کر کے کھا لیتا ہے۔ نہیں، یہ 2 مہینے سیزن کے ہیں، اس 2 مہینے میں مجھے کمانا ہے، سال بھر کو کور کرنا ہے، تو دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاتا، بعد رات کے کھانے کو بھی منتقل کر دیتا ہے، لیٹ میں کھاتا ہے، تاخیر کر کے کھاتا ہے۔ کیوں؟ سیزن ہے۔ یہ سوچ کر کے آدمی اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور اس طرح اپنی زندگی کو گزارتا ہے، لیکن آخرت کے تعلق سے، مرنے کے بعد کے تعلق سے ہماری اور آپ کی یہ فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ فکر ہمارے اوپر سوار ہو کہ دنیا کی زندگی آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے اور یہ دنیا کے اندر ہمیں کام کرنا ہے، کس قدر کام کر لوں، کتنی بریکیاں کر لوں، کس قدر بھلائیاں کر لوں، اپنے آپ کو تھکا دوں۔ دنیا کام کی جگہ ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کی جگہ ہے اور قبر آرام کی جگہ ہے۔ کہ جب آدمی دنیا کے اندر کام کرے گا، دنیا کے اندر اچھے اعمال کرے گا، دنیا کے اندر نیکی کرے گا تو قبر میں آرام پائے گا۔ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، فرمایا کہ جب آدمی ایمان والا اچھے اعمال کر کے دنیا سے جاتا ہے اور قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، جو 3 سوال ہوں گے وہ آپ سنتے رہتے ہیں، اس کے بعد جب وہ تینوں سوال کا جواب دے دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ، جنت سے اس کے لیے بستر بچھا دو، وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت سے اس کو کپڑے پہنا دو، وَافْتَحُوا بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے دروازے اس کی قبر کی طرف کھول دو۔ کوئی معمولی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی قبر میں گیا اور قبر میں جانے کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو یہ کہا گیا کہ فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، کہ جنت کے بستر بچھا دو، جنت کے لباس پہنا دو اور جنت کے دروازے کو کھول دو کہ اس کی خوشبو اور اس کی ہوا اور اس کی راحت و آرام اس کے قبر کے اندر آئے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اسی آرام میں ہوتا ہے کہ ایک نیک خوبصورت شکل کا آدمی آتا ہے، وہ اسے دیکھتا ہے قبر کے اندر تو پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، اس قدر خوبصورت، اس قدر حسین؟ تو کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ دنیا میں جو نماز پڑھتے تھے، دنیا میں جو روزے رکھتے تھے، دنیا کے اندر جو ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے، دنیا کے اندر دوسروں کے کام آ جاتے تھے، خدمت خلق کیا کرتے تھے، دل کے اندر ہمدردی تھی، غمگساری تھی، یہ تمام جذبات تھے، وہ نیک اعمال جو تم نے دنیا میں کی ہے وہ میں ہوں مجسم حسین بن کر کے بھیجا گیا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم آرام سے رہو، کوئی عذاب تمہیں نہیں ہوگا اور کوئی تکلیف پہنچنے والی ہوگی تو میں اسے روکوں گا۔ اور پھر فرشتے کی طرف سے آواز دیا جاتا ہے، اس سے بہتر قبر کے اندر کوئی آواز نہیں ہوگی، نم کلامت العروس، دلہن کی طرح سو۔ تو یہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے۔ لیکن اگر ہم نے دنیا میں ایسی زندگی گزار دی کہ کام نہیں کیا، کام کرنے سے مراد یہ نہیں کہ کاروبار نہیں کیا، یعنی اچھے اعمال نہیں کیا، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا، تو اس کے بھیانک انجام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وقت مختصر ہوتا ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب بدکار آدمی، گنہگار آدمی اس دنیا سے جاتا ہے اور قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، وہ جواب نہیں دے پاتا ہے، من نبیک، من ربک، ما دینک، من نبیک، جواب نہیں دے پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ قبر کے نیچے
تپتے ہوئے تانبے کو بچھا دو، اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ جہنم کے دروازے کھول دو، اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ جہنم کا لباس اسے پہنا دو۔ یہ 3 سزا۔ تانبا جو بالکل تپایا گیا ہو، گرم تانبے کو بچھا دیا جاتا ہے، اور جہنم کا لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے، اور جہنم کے بدبودار دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر فرمایا کہ اگر جہنم کی ہوا کی ادنا سی بھی ہوا دنیا والوں کی طرف کھول دی جائے تو اس کی بدبو کو اور گرمی کو برداشت نہ کر کے دنیا کی تمام مخلوق مر جائے۔ اس کے دروازے اور اس کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس آدمی کے لیے جو عمل نہ کر کے نہیں جاتا، کام کر کے نہیں جاتا، اچھے اعمال کر کے نہیں جاتا۔ اور اس کے بعد فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ متعین فرما دیتے ہیں، جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا ہے، اور اتنا وزنی ہتھوڑا ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اس کو دنیا کے تمام انسان اور جنات مل کر کے اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتے۔ اور وہ فرشتہ اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، یعنی تم کتنا بھی چیخو، کتنا بھی آہو فریاد کرو، اور کس طرح بھی تم آواز نکالو، چیخو پکارو، وہ کچھ سنے گا نہیں، کچھ دیکھے گا نہیں۔ جس کام پر اللہ نے اس کو متعین کر دیا ہے اس کام پر مسلسل لگا رہے گا اور قیامت تک ہتھوڑے برساتا رہے گا۔ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے بزرگوں، جو میں باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا کام کی جگہ ہے۔ اچھے اعمال ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، سال گزرنے پر خوشیاں منانا اور سال کے گزرنے پر غمگین ہونا یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل اپنا محاسبہ کرنا، اپنا جائزہ لینا کہ آخر میں نے سال گزشتہ میں آخرت کے اعتبار سے کتنی تیاری کی، اور اگلے سال میں آخرت کے اعتبار سے کتنی تیاری کر سکتا ہوں۔ 2023 میں نے گزار دی ہے، کیا 2024 میں زندہ رہوں گا یا میرے کفن کے کپڑے بازار میں آ چکے ہیں؟ کون یقین کر سکتا ہے؟ کون اپنے بارے میں پورے عزم کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ بتلا سکتا ہے کہ میں یہ پورا سال گزار لے جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ موت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کرتا ہوں تو شام کا یقین نہیں ہوتا، اور شام کرتا ہوں تو صبح اٹھ جاؤں گا، اس کا یقین نہیں ہوتا۔ دوسرے صحابی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 4 رکعت نماز کے لیے نیت باندھتا ہوں، اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ 4 رکعت مکمل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میرا تو یہ حال ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور ایک طرف سلام پھیر دیتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا کہ نہیں پھیر پاؤں گا۔ تو دنیا کی تو یہ حقیقت ہے کہ آدمی کب اس دنیا سے چلا جائے، کیسے جائے، آرام سے جائے گا بستر پر پڑا پڑا، یا کوئی اہم کارنامہ انجام دیتے ہوئے شہادت کا مقام پائے گا، یا کسی گاڑی میں جا کر کے ایکسیڈنٹ کی موت مر جائے گا، یا کسی سمندر میں ڈوب جائے گا، دریا میں ڈوب جائے گا، کیسی موت آئے گا، کسی اسپتال میں جا کر کے انتقال کر جائے گا۔ روزانہ کے معمول ہے، روزانہ ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نجران کا ایک بزرگ آیا، بزرگ سے مراد عمر دراز آدمی، کہتے ہیں کہ اس کی عمر 200 سال سے تجاوز تھی، 200 سال سے زیادہ عمر تھی اس کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اپنی زندگی جو اتنی طویل گزارے ہو اس کے کچھ تجربات بتلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ سال میں نے راحت میں گزارے ہیں اور کچھ سال تکلیف میں گزارے ہیں، یعنی راحت و تکلیف یہ دنیا کا لازمی جزء لا ینفک ہے۔ لازمی طور پر آدمی کبھی خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، کبھی غم کے موقع پر ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ روزانہ میں نے سنا کہ فلاں کے گھر بچہ پیدا ہوا، کبھی دن میں کبھی رات میں، اور روزانہ یہ بھی سنا کہ فلاں کے یہاں انتقال ہو گیا، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ یعنی روزانہ کسی نہ کسی کے مرنے کی اطلاع بھی آئی اور کسی نہ کسی کے گھر پیدائش کی اطلاع بھی آئی۔ کہنے لگے کہ اگر بچوں کی پیدائش بند ہو جائے تو دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر لوگوں کا مرنا بند ہو جائے تو دنیا میں انسانوں کی اتنی آبادی ہو جائے گی کہ لوگوں کا رہنا دشوار ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کسی کو زندگی دیتے ہیں اور کسی کو موت کی گھاٹ اتارتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو کچھ چاہیے، کسی چیز کی ضرورت ہے، جو بات مجھے سنانی ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ امیر المؤمنین، 200 سال سے زائد میں زندگی کے گزار چکا ہوں، آپ اتنی مہربانی مجھ پر کیجئے
کہ یہ 200 سال جو میرے گزرے ہیں وہ مجھے لوٹا دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ پھر مجھے آپ سے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ تو زندگی جو گزر گئی ہے وہ کوئی بادشاہ بھی ہمیں واپس لا کر کے نہیں دے سکتا، وقت کا خلیفہ بھی، امیر المؤمنین بھی، بلکہ آگے بڑھ کر کے بات عرض کر دی جائے کہ وقت کے نبی بھی اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چاہیں تو کسی کی زندگی واپس نہیں لا سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ تو یہ زندگی کا گزر جانا اور زندگی کے ایام کا گزرنا یہ ہمارے لیے وقت محاسبہ ہے۔ محاسبہ کرے، تجزیہ کرے اور آگے کے لیے لائحہ عمل تیار کرے کہ آگے مجھے اچھی زندگی گزارنی ہے، مجھے آخرت کی فکر کرنی ہے، مرنے کے بعد کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا۔ اے اللہ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، دنیا کو میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد مت بنائیے، ولا مبلغ علمنا، اور میرے علم کی انتہا مت بنائیے، ولا غایۃ رغبتنا، اور میرے شوق کی بھی انتہا مت بنائیے کہ میں جو علم حاصل کروں اس سے صرف دنیا حاصل کرنا ہو، اور میری خواہش، میری آرزو جو ہو صرف دنیا کی فکر ہو کہ دنیا کس طرح اچھی ہو جائے اور دنیا کی فکر ہو، ایسا مت بنائیے۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا۔ دعا مانگا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ کر کے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم بھی یہ دعا مانگا کرو، دنیا کو سب سے اہم مت سمجھو، اس کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی فکر کرو۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو بہت ہی اہم انداز میں اور بہت ہی الگ الگ انداز میں الگ الگ مواقع پر سمجھایا ہے۔ میں نے ایک مثال ابھی بیان کی شروع میں کہ دنیا کی زندگی کو پانی کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دی ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ دوسری جگہ اللہ نے عجیب و غریب بات بیان فرمائی اور بہت اچھے انداز میں سمجھایا، فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ 6 چیزوں کے اندر دنیا کی زندگی کو منحصر کر کے بتلایا کہ دیکھو، اعلموا، خوب یاد رکھو، انما الحیاۃ الدنیا، بلا شبہ دنیا کی زندگی، لعب ولہو، لعب ہے اور لہو ہے۔ لعب کہتے ہیں بچوں کے کھیل کو جس کا کوئی مقصد نہ ہو، اور لہو کہتے ہیں ایسے کھیل کو جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو جو بڑے لوگ کھیلتے ہیں۔ وزینت، تیسرا زینت ہے، یعنی اچھا لباس ہو، اچھا کھانا ہو، اچھا گھر ہو، اچھی سواری ہو۔ وتفاخر بینکم، آپس میں فخر کہ میں بڑا، میں اچھا، میری گاڑی اچھی، میری سواری اچھی، میرا گھر اچھا، میرا علم عمدہ، میرے کاروبار اچھے، اپنے ہم عصروں اور ہم عمروں کے درمیان تفاخر کرنا۔ وتفاخر بینکم، 5ویں نمبر پر فرمایا وتکاثر فی الاموال، اور 5ویں نمبر پر آپس میں مال میں بڑھ جانے کا جذبہ، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور 6ٹھے نمبر پر اولاد میں بڑھ جانے کا جذبہ۔ تو انسان کی دنیاوی زندگی جو بچپن سے شروع ہوتی ہے اور بڑھاپے پر جا کر کے ختم ہوتی ہے، وقت نہیں ہے تفصیل کرنے کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ 6 چیزوں کے اندر انسان کی زندگی منحصر ہے۔ بچپن میں بے مقصد کھیل کود، ذرا بڑا ہو گئے تو با مقصد کھیل کود، کچھ اور عمر بڑھ گئی تو زیب و زینت، میری ٹوپی اچھی ہو، میرے جوتے اچھے ہو، میرے کپڑے اچھے ہو، کچھ اور عمر بڑھ گئی، 40 سال کی عمر ہو گئی تو اب اپنی فکر آدمی کی ختم ہو جاتی ہے۔ وتفاخر بینکم، آپس میں فخر کرنے لگتے ہیں کہ میں اس سے اچھا بن جاؤں، میرا کاروبار اس سے اچھا ہو جائے، اور پھر 50 سال اور 60 سال کے درمیان آدمی پہنچتا ہے تو پھر یہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر اموال کی زیادتی اور اولاد کی زیادتی کی فکر ہو جاتی ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال زیادہ ہو، بیٹے ہو، بیٹیاں ہو، نواسے ہو، نواسیاں ہو، پوتے ہو، پوتیاں ہو، اس کی فکر سوال ہوتی ہے۔ بہت مختصر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا نقشہ کھینچا کہ یہ 6 چیزوں میں، یہ 6 فکروں میں انسان کی زندگی منحصر ہے۔ پھر آگے اللہ نے دوسری مثال دی، کمثل غیث
أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما۔ فرمایا کہ تم کھیتی کو دیکھتے ہو کہ بیج ڈالا جاتا ہے، جس طرح بیج ڈالتے ہیں اسی طرح انسان کی حقیقت ہے کہ ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے، ناپاک قطرے سے پیدا ہوتا ہے، پھر بیج ڈالنے کے بعد اس کے کوپلیں نکلتی ہیں، پودے نکلتے ہیں، تو اسی طرح انسان باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں جاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے ناپاک قطرے کی شکل میں، اور پھر انسان کی شکل میں دنیا کے اندر آتا ہے، بچہ ہو کر کے پیدا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا جس طرح کھیتی پہلے کوپل ہے، اس کے بعد اس کے اندر توانائی آتی ہے اور وہ بڑی ہو جاتی ہے، فرمایا انسان بڑا ہوتا ہے کہ کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا، اور طاقتور ہو جاتا ہے، پھر اپنی طاقت کی بڑائی ناپتا ہے اور پھر اپنے مال و دولت کو لوگوں کو دکھاتا ہے۔ جس طرح کھیتی اور درخت جب تناور ہو جاتے ہیں تو اس کو دیکھ کر کے انسان سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے اندر توانائی ہے، اس کے اندر طاقت ہے، تو انسان توانائی حاصل کرتا ہے۔ فرمایا ثم یکون حطاما، پھر جس طرح کھیتی اپنے انتہا کو پہنچنے کے بعد کاٹ دی جاتی ہے اور کسان اسے کاٹ کر کے لے جا کر کے استعمال کرتا ہے، انسان کی زندگی بھی بچپن سے پہلے باپ کے صلب سے ماں کے رحم تک جاتا ہے، اور ماں کے رحم سے دنیا کے اندر پھر بچپنا، پھر جوانی، اور جوانی آنے کے بعد بڑھاپا آتا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تم سادہ سے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ کھیتی کو تم روزانہ دیکھتے ہو، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو، تمہاری زندگی بھی ایسی ہی۔ تو یہ سب چیزیں عبرت کے لیے ہے۔ میں جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخرت، میں نے یہاں سے بات عرض کی تھی کہ دنیا کام کی جگہ ہے، دنیا میں اعمال کرنے ہیں، اور قبر آرام کی جگہ ہے، اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ یہ دنیا کی تمام چیزیں عارضی ہیں، مال و دولت ہو عارضی ہے، حسن و خوبصورتی ہو عارضی ہے، صحت ہو عارضی ہے، کوئی بھی چیز ہو انسان کے پاس، ہمارے پاس سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک کوئی بھی چیز اپنی نہیں ہے کہ جب چاہے جیسا چاہے اور جیسا رکھ سکے۔ ہم یہ نہیں رکھ سکتے کہ 60 سال کے ہو جائے اور ہمارے بال سفید نہ ہو، ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم 70 سال کے ہو جائے اور ہمارے پاؤں میں درد نہ ہو، آنکھوں کی روشنی میں کبھی واقع نہ ہو۔ آہستہ آہستہ اللہ نعمتیں دیتے ہیں، اور بچپن سے نعمت، پہلے میں بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ شروع میں دانت نہیں ہے، شروع میں ہاتھ کے اندر طاقت نہیں ہے، پاؤں کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ عمر بڑھتی رہتی ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جب انسان جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو توانا اور طاقتور بن جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ نعمتوں کو کھینچنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ جھکنا شروع ہو جاتا ہے، دانت گرنے شروع ہو جاتے ہیں، بال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، پاؤں میں لغزش آ جاتی ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، اس طرح کی کیفیت اس کی بن جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جس طرح پیدا ہوا تھا اسی طرح قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے، انسان کی حیثیت ہے۔ ایک شخص مسجد میں آ کر اکڑ کے چل رہا تھا، کسی بزرگ نے دیکھا، اللہ والے نے دیکھا تو کہا اللہ کے بندے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، بازاروں میں بھی اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا ہے، تم مسجد میں اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ کہنے لگا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں جانتا ہوں تم کون ہو، اولک نطفہ، تمہاری جو ابتدا ہے وہ ناپاک قطرے کی ہے، وآخرک جیفۃ قذرا، اور تمہاری انتہا جو ہے وہ بدبودار لاش کی ہے، وتحمل بین ذلک عذرا، اور اس کے درمیان جو تم زندگی گزارتے ہو تو پیٹ کے اندر گندگی لے کر کے گھومتے ہو، یہی تمہاری حیثیت ہے۔ وہ اپنی بادشاہت یا اپنی چودراہٹ دکھلانا چاہتا تھا، تو بزرگ نے اس کی اوقات بتلائی کہ تم مسجد کے اندر اکڑ کر چلتے ہو، جانتے بھی ہو کس کا دربار ہے، کس کا گھر ہے، کیوں اکڑ کر چلتے ہو؟ کہنے لگا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے کہ میں کون ہوں، بادشاہ وقت ہوں، امیر وقت ہوں، تم مجھے نہیں پہچانتے؟ تو اوقات اس نے بتلائی کہ میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، اولک نطفہ وآخرک جیفۃ قذرا وتحمل بین ذلک عذرا، ابتدا ناپاک قطرے سے ہے، درمیان میں جو زندگی گزارتے ہو تو پیٹ میں گندگی لے کر کے گھومتے پھرتے ہو، اور مر جاؤ گے تو بدبودار لاش بن جاؤ گے، اس کے علاوہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار متنبہ کیا، صحابہ کی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں، ٹھہر گئے راستے کے کنارے پر، ایک مردار بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم میں سے کون ہے جو اس مردار چھوٹے کان والے اس بکری کے بچے کو خریدے گا 1 درہم میں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی اس کو 1 درہم میں نہیں خریدنا چاہے گا۔ صحابہ سچی باتیں کیا کرتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ نہیں بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے جو یہ چھوٹے کانوں والے مردار بکری کے بچے کو خریدے گا 1 درہم میں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ یہ عیبدار بکری کا بچہ ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو ہم اسے 1 درہم میں خریدنا گوارا نہیں کرتے، اب تو یہ مر گیا ہے 1 درہم میں کیسے خریدیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی طرف توجہ دلائی، فرمایا صحابہ سنو، جتنی حیثیت اس مردار چھوٹے کان والے بکری کے بچے کی تمہارے نزدیک ہے، اس سے بھی کم حیثیت اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ہے۔ سمجھایا، متنبع کیا، دماغ کو، ذہن کو، فکر کو آخرت کی طرف متوجہ کیا کہ ذرا آخرت کے بارے میں سوچو، صرف دنیا ہی کی فکر ہمیشہ سوال نہ ہو، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، ذرا آخرت کے بارے میں بھی تمہاری توجہ ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا ایک مرتبہ کہ ابو ہریرہ چلو میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھلاتا ہوں۔ صحابہ تیار ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات فرماتے ہیں، چل دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر لے کر کے گئے، ایسی جگہ جہاں کوڑا کرکٹ جمع کیے جاتے تھے، مدینہ منورہ کی گندگیاں وہاں جمع کی جاتی تھیں، جانوروں کے کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں، ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اسی طرح کپڑے پڑے ہوئے تھے، کپڑوں کے ٹکڑے تھے، گندگیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھوپڑیوں کو دیکھو، یہ کھوپڑیاں ہیں جس کے اندر طرح طرح کی خرافات آیا کرتی تھی، یہ کھوپڑیاں ہیں جس کے اندر طرح طرح کی آرزویں اور تمنائیں، امنگیں لیا کرتی تھیں۔ پھر فرمایا ان ہڈیوں کو دیکھو، ان ہڈیوں کے طاقت کے زور پر انسان دوسروں کو ستایا کرتا تھا۔ پھر فرمایا کپڑوں کو دیکھو، چھیتڑے بنے ہوئے ہیں، اس کپڑوں کو پہن کر کے انسان اکڑ کے چلا کرتا تھا۔ فرمایا گندگیوں کو دیکھو، یہ گندگی پہلے خوبصورت کھانے کی شکل میں ہے، آدمی اس کو خوشبودار بناتا تھا، اور آدمی بھوکا ہو اور خوشبودار کھانے کی خوشبو آئے تو کھانے کے لیے لپکتا تھا، لیکن وہی خوشبودار کھانا کھایا تو اب وہ بدبو کی شکل میں موجود ہے۔ فرمایا کہ کھوپڑیاں ختم ہو گئی، دماغیں ختم ہو گئی، کپڑے چھیتڑے بن گئے، اور جو خوشبودار کھانے تھے وہ بدبودار گندگیاں بن گئی۔ جسے اپنی آخرت کے انجام کو سوچ کر کے رونا آئے وہ اس کو دیکھ کر کے اپنے آپ پر روئے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ وہاں بیٹھے بیٹھے دہاڑے مار مار کر رونے لگے کہ ہم سب کا یہ انجام ہونا ہے، ہمارے اندر کھوپڑیاں ہیں، ہمارے جسم کی ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، یہ سب زمین کے اندر مل جانے والی ہے۔ ان کھوپڑیوں سے ہم طرح طرح کے خرافات میں کرتے ہیں اور طرح طرح سے لوگوں کے ستانے کے، لوگوں کو تکلیف دینے کے چیزیں سوچتے رہتے ہیں۔ کپڑوں پر ہمیں فخر ہوتا ہے کہ میں اتنا قیمتی کپڑا پہنا ہوں، میں اتنا قیمتی جوتا پہنا ہوں، میری ٹوپی اتنی عمدہ ہے، تمام چیزیں چھیتڑے بن جائیں گے۔ کھانے پر فخر ہوتا ہے کہ میرے گھر میں یہ کھانا بنا، میں تو فلاں ہوٹل میں کھاتا ہوں، میں تو فلاں ڈھابے پر جاتا ہوں، اور میرا یہ کھانے کا نظام ہے، اور میرا یہ پینے کا نظام ہے۔ فرمایا کتنا بھی عمدہ کھانا کھا لو، جتنی خوشبودار کھانا کھاؤ گے اتنی بدبودار گندگی نکلے گی۔ حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سمجھایا اس لیے کہ ہم حقیقت کو سمجھیں۔ تو دوستو اپنی زندگی کو، یہ جو ایام گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، خوشیاں منانے کے لیے نہیں، اپنی آخرت کی فکر کرنے کے لیے آخرت کی فکر کریں، محنت کریں، کام کریں، نمازوں کی پابندی ہو، روزوں کی پابندی ہو۔ 2023 کا سال گزر گیا، 2024 کا سال آ رہا ہے، ہمارا لائحہ عمل کیا ہے، ہمارا محاسبہ کیا ہوا، ہم نے کیا فکر کی؟ ہماری مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، ہمارے اعمال میں اچھائیاں آ رہی ہیں، ہم نمازوں کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابند بن رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، اس کے عادی ہم بن رہے ہیں۔ غفلت کی زندگی کب تک اس طرح سستی اور کاہلی کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ کچھ تو فکر ہو، کچھ تو ہمارے اندر بیداری آئے، ہم جاگیں۔ جب محنت کریں گے، کام کریں گے، آخرت کی فکر کریں گے تو ایمان کی عظمت آئے گی، ایمان کی قدر آئے گی، ایمان کی فکر آئے گی۔ کہتے ہیں کہ معمولی چیز پر بھی لوگ محنت کرتے ہیں تو اسے اس کی قیمت معلوم ہوتی ہے۔ اچھی چیز تو بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز پر بھی اگر محنت کی جائے تو انسان کو اس کی قدر ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں، ہم نے دیکھا، آپ نے تو بہت زیادہ دیکھا ہوگا جو عمر دراز لوگ ہیں، کہ گاؤں کے اندر کچھ بچے ہوتے ہیں، وہ بھینسوں کے پیچھے اور گائے کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ وہ گوبر کر دے تو میں گوبر اٹھاؤں، اس کی یہ محنت ہوتی ہے گوبر اٹھانے کی۔ حالانکہ ہم لوگ اگر جمعہ کی نماز کی تیاری کر کے آ رہے ہو کپڑے پہن کے تو جانوروں سے بھاگیں گے کہ کہیں پیشاب نہ کر دے، کہیں گوبر نہ کر دے، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں گاؤں کے اندر، بچے اور بچیاں، جو بھینس کے پیچھے اور گائے کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں کہ وہ گوبر کرے اور میں اسے اٹھاؤں۔ کیا کریں گے؟ اس کے اوپلے بنائیں گے، ہم بولتے ہیں، اس کو جلائیں گے، اس کو بنا کر کے سکھائیں گے، اور سکھا کر کے اسے چولہے میں جلائیں گے، کھانا بنائیں گے یا بیچیں گے۔ تو اس گوبر پر محنت کرتے ہیں تو گوبر کی اس کے اندر قیمت ہوتی ہے کہ بھینسوں کے پیچھے گھومتے ہیں،
دوستوں اگر اپنی زندگی پر محنت کریں گے، اپنے اعمال پر محنت کریں گے تو اپنے ایمان کی قدر ہوگی، اپنے اعمال کی قدر ہوگی، اعمال کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، مسجدوں سے ہمارا دل لگے گا، قرآن سے ہمارا تعلق بنے گا، اعمال کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑے گا۔ اور اگر ایمان کی فکر نہیں ہوگی، ایسی ہی بے ڈھنگ سی زندگی ہو گئی، نیند آئی سو گیا، اور نماز پڑھنے کا دل کیا تو نماز پڑھا، قرآن کی تلاوت کا دل ہوا تو کیا، ورنہ نہیں دل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، چلے گا بعد میں نماز پڑھیں گے، فجر میں اٹھنے کا دل نہیں کر رہا ہے، چلے گا بعد میں قضا کر لیں گے، عشاء میں سستی آ رہی ہے، جانے دو سو جاتے ہیں، بعد میں قضا کر لیں گے، ایسی بے ڈھنگ زندگی بنے گی تو ایمان کی اور اعمال صالحہ کی ہمارے اندر قدر نہیں آ پائے گی۔ اس لیے آج جنوری کا مہینہ شروع ہوا، آج تو شروع نہیں ہوا، آج 12 تاریخ ہے، جنوری کا مہینہ شروع ہے اور ایک سال ختم ہوا ہے، دوسرا سال شروع ہوا ہے۔ اللہ کے واسطے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، میں ہر سال یہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں جب سال کی ابتدا ہوتی ہے کہ ہم پچھلے سال کا موازنہ کریں اور اگلے سال کے لیے لائحہ عمل تیار کریں۔ ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا؟ کیا ہم نے آخرت کی تیاری کی؟ اور جس طرح تجارت کرنے والا سال کے اندر ایک مرتبہ اپنی پوری تجارت کا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے تجارت میں کہاں نفع اٹھایا، کہاں نقصان اٹھایا، جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، اور جہاں اس نے اچھا کیا ہوتا ہے اس میں مزید بہتری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ہم آخرت کے اعتبار سے بھی سوچیں، اگر اس طرح ہم سوچیں گے اور ایسی ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انعام سے نوازیں گے۔ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ کام کرتے کرتے مر جائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں آرام دیں گے اور جنت میں جنت کی شکل میں انعام دیں گے۔ اس وقت ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں مرنے کے بعد ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔